معیشت کیا کہتی ہے، میں کیا کہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ تینوں چیزیں فرق نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی ہونی چاہیے. نہیں، کیونکہ سیاست میں بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ سیاست کچھ کہتی ہے، میں کچھ کہتا ہوں، آپ کچھ کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو معیشت کے متعلق جو بھی آراء قائم کی جا رہی ہیں وہ آراء تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن معیشت کی حیت فرق نہیں ہو سکتی. آپ کا معیشت کے متعلق کچھ سوچنا یہ آپ کا حق ہے، اس کے بارے میں کوئی تجزیہ کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن معیشت کیسی ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہم سب کا ملتا جلتا ہونا چاہیے رجحان. کیونکہ معیشت دان بہت ساری چیزوں کے اوپر غیر متفق ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چیز پر ان کو متفق ہونا پڑتا ہے کہ اس وقت معیشت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، آگے جا کے کیسے ہوں گے، یہ حق ہے سب کا. کوئی کہ بہتر ہو جائے، کوئی کہ نہ ہو، یہ اس کا حق ہے، صحیح ہے. لیکن ابھی کیسی ہے اس کے بارے میں دو رائے قائم ہو جانا معیشت دانوں میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تاجر صنعت کار ایسے سوچ سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاجر صنعت کار کو ایک وقت پر فائدہ اور دوسرے کو دوسرے وقت پر فائدہ ہو. جس کو جس وقت پر فائدہ ہو رہا ہو وہ کہ معیشت اچھی ہے، جس کو جس وقت پر فائدہ نہ ہو رہا ہو وہ کہ صاحب نہیں ہے. ٹھیک، یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے. لیکن معیشت کی حقیقت اپنی جگہ موجود رہے گی. اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اشاریہ بتاؤ بھائی، جی ڈی پی کہاں کھڑی ہے، بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ معیشت ڈالروں میں ہے، روپوں میں نہیں ہے بھائی. میں واضح کر دوں، یہ جو لوگ روپوں کے اندر جی ڈی پی بتانا شروع ہو جاتے ہیں، روپوں میں نہیں ہوتی بھائی. جی ڈی پی ڈالر میں ہوتی ہے. ساری دنیا کی جی ڈی پی اٹھاؤ گا تو ڈالر میں ہی دی ہوئی ہوگی. برا لگے اچھا لگے آپ کی مرضی. پر کیپٹا جی ڈی پی ڈالر میں دی ہوئی ہوگی، ایکسپورٹ امپورٹ ڈالروں میں دی ہوگی. یہ منفرد ملک ہے پاکستان، جو جدھر فائدہ ہو وہاں پر روپوں میں دے دیتے ہیں، جہاں فائدہ ہو وہاں پہ ڈالروں میں دے دیتے ہیں. نہیں بھائی، ایکسپورٹ فگر امپورٹ فگر ڈالروں میں آئے گا، اور ڈالروں کی ہی بات کرو. بین الاقوامی قرضہ جات جو ہیں وہ بھی ڈالروں میں، مقامی قرضہ جات بھی ڈالروں میں گنے جائیں گے، کیونکہ یہ مجموعی قرضہ کہلائے گا. اور جب مجموعی قرضے کے متعلق بات ہوگی، مقامی ہو یا باہر کا، فرق کیا پڑتا ہے؟ پے تو آپ نے کرنا ہے واپس. اور دیکھنے والا تو یہ دیکھے گا بھائی کہ ان کے مجموعی یا مکمل قرضے کتنے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ بیرونی کتنے ہیں اور آپ نے ڈومیسٹک کتنی ڈیٹ لی ہوئی ہے. یہ ان کو بہت نہیں کرے گی. اب فیکٹس پہ بات کریں، فیکٹس پہ بات کریں. اب جہاں مرضی جس چیز سے موازنہ کرنے کا سلسلہ نہیں ہے بھائی. پاکستان کے اندر کتنے موسم کہتے، کتنے موسم کہتے بھائی؟ میں نے تو 4 سنے، لیکن لوگ بولتے ہیں کتنے موسم ہے، 16 32، یہ نہیں پتا مجھے. مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ موسم میں نے جو پڑھے وہ 4 ہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے مسلم کیلنڈر بھی چلتا ہے. اب آپ کہیں گے اس سے امپیکٹ کیا آتا ہے؟ امپیکٹ ابھی آئے گا نا. حج اپلیکیشنیں بھر دیں، اب جب حج پہ جائیں گے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ تو ساتھ میں ڈالر لے کر جائیں گے، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی. نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا بھائی، یہ باتیں حقیقت ہیں. کچھ مہینے، کچھ ایام عمرے کے لیے ہوتے ہیں، پاکستانی عمرے پر جاتے ہیں، ڈالروں کی ضرورت پڑے گی. مطلب ضرورت تو سعودی ریال کی پڑے گی، لیکن ڈالر ہی خریدیں گے نا. نہیں، میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. اب رمضان آئے گا، رمضان جو ہے وہ سولر کیلنڈر کے اندر اس طرح سے فٹ نہیں ہوتا بھائی. ہمارا لونر کیلنڈر ہے، لونر کیلنڈر کے اندر سسٹم کچھ اور ہوتی ہے. اب یہاں پہ رمضان آئے گا، رمضان کے مہینے سے پہلے جو پرائس کے انفلیشن ہوتی ہے وہ ہوگی. نہیں، غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. نہیں، مارکیٹوں میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، نا. میں ایک جنرل جائزہ لوں گا کہ معاشی اشاریہ کس طرف جا رہے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے.
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ملک کے معروف ترین معیشت دانوں میں سے ایک تصور کیے جاتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. بہت شکریہ جناب. اب بات یہ ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ہم نے اتنا ڈھول پیٹا انگلیوں میں درد ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی کریں کیا. معیشت کا ڈھول پیٹتے پیٹتے اور واویلا مچاتے کہ سب چنگا، سب بہتر، سب اچھا ہو گیا. ہمارے تاجر صنعت کار بھی کچھ زیادہ جوش جذبات میں آ گئے. لیکن بات یہ کہ معاشی اشاریے میں دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح کے مجھے دکھتے ہیں. مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری دکھائی نہیں دی. لیکن ہو سکتا ہے میں تو شخصی ایسا ہوں کہ جسے اچھی چیزیں دکھائی نہیں دیتی. آپ کو دکھائی دیتی ہیں، مجھے بھی بتائیں، میں ناظرین کو بتاؤں. جی صورتحال یہ ہے کہ جو نگراں حکومت ہے وہ معیشت کے شعبے میں بہتری کے دعوے کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی میں ان کے دور میں کمی آئی ہے. جی لیکن جیسا آپ نے خود کہہ دیا، حکومت کے جو اعداد و شمار خود اس حکومت کے ہیں اور جو اسٹیٹ بینک کے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں وہ سیاسی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے اپنے اعداد و شمار تو اب اس میں تو ہمارا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سیدھی بات یہ ہے کہ پہلی چیز تو مہنگائی ہے جو آپ بھی بات کرتے ہیں، جس کا تعلق 24 کروڑ عوام سے ہے، جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے، جس کا تعلق انسان سے ہے. وہ ہمارے ملک میں اس وقت حکومت کے مطابق پچھلے مہینے جو تھی یہ 29.2% تھی، 29.2%. سری لنکا جس کا آپ ہر وقت ڈیفالٹ کی باتیں کرتے تھے، ان کی مہنگائی ہے 3.4%، یعنی ہم ان سے 9 گنا زیادہ ہیں مہنگائی میں، اور بھارت سے 5 سے 6 گنا. بھارت میں مہنگائی 6% ہے. تو میرا اپنا خیال تو یہ تھا کہ جو ہمارے عوام ہیں ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. زندہ باد کے نعروں کے علاوہ وہ حکومت سے ذرا یہ پوچھیں تو صحیح کہ بھائی اگر بنگلہ دیش میں 3.4 ہے اور بھارت میں جو ہے وہ 6.3 ہے تو ہماری یہ 5 سے 9 گنا زیادہ جو ہے وہ کس خوشی میں ہے؟ کیا میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ سوال پوچھیں، لیکن کیا کریں، یہ سب واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. جبکہ ہماری کچھ آپ فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو خود چاہتا ہوں کہ یہ سوال پوچھیں، لیکن ہماری پوری قوم تو واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے، آن لائن جلسے سن رہی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ نعرے لگا رہی ہے. نہیں، نعرے ضرور لگائیں، مگر یہ بھی تو پوچھے نا کہ بھائی میرے ملک کی گروتھ ریٹ جو ہے بھارت کی 1/3 ہے. بھارت کا جو شرح نمو ہے وہ 6% سے زیادہ ہے، ہماری 2-2.5% کے قریب ہے. تو میں ایز اے پاکستانی اور میرے جو 24 کروڑ بھائی بہن ہیں وہ یہ حکومت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جناب مہنگائی آپ کی سری لنکا سے 9 گنا اور بھارت سے 5 گنا زیادہ، اور آپ کا معیشت کی شرح نمو جس سے روزگار ملتا ہے، جس سے معیشت ترقی کرتی ہے، وہ 1/3. تو آخر کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں یا کچھ ہماری پالیسیوں میں ہے؟ اور اگر پالیسیوں میں ہے جو کہ ہے، چونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ملک کو جو بہترین محل وقوع دی ہے، محنتی کسان، جفاکش مزدور اور اسٹریٹجک لوکیشن، گوادر پورٹ، 4 ملکوں سے آپ کی سرحدیں مل رہی ہیں، ان سب کے باوجود معیشت تباہ ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہم اشرافیہ کو نواز رہے ہیں، بیرونی اشرافیہ کو بھی نواز رہے ہیں جس میں IMF امریکہ بھی شامل ہے اور دوسرے ممالک بھی، اور ملکی اشرافیہ کو بھی قانون توڑ کے، نگراں حکومت بھی قانون توڑ کر طاقتور طبقوں کو مدد کر رہی ہے اور عوام کو کچل رہی ہے. تو عوام کی یہ بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ تو کریں، جو وہ بدقسمتی سے نہیں کر رہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے. نہیں، جیسے آپ نے کہا وہ تو سیاسی لیڈر کے انتخاب میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسے آپ اور میں جا کر اپنے لیے جوڑا خریدتے ہیں یا کپڑے خریدتے ہیں، یہ رنگ ڈیزائن دیکھ کے بس ایک اچھے سے سیاسی لیڈر کا انتخاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جس کا رنگ ڈیزائن زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کو پسند کر لیں گے، وہ پچھلوں کو آ کے برا کہے گا، وہی ری رن اسٹوری کی ہوگی، ایک ہی فلم چلے گی. آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے ایک دفعہ پروگرام کے اندر ہمارے کہا تھا کہ زیادہ تر عوام نے خود کو غیر اہم کر دیا ہے، اور اہم یا ہمارے ملک کے اندر زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا طبقہ تمام فیصلے کرتا ہے اس ملک کے. اور آپ نے پتہ نہیں فیملیز یا افراد کے نمبر بھی بتائے تھے، دوبارہ سے دہرا دیں ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کہتے ہیں نا ہمیشہ اتنے افراد ہیں جو ملکی پالیسیاں بناتے ہیں.
نہیں، یہ جو اشرافیہ جس کو مافیا آپ کہہ لیں، اگر یہی سارے فیصلے کر رہے ہیں اور عوام کو کچل رہے ہیں، تو عوام اگر آپ کی بات نہیں سنتے یا ہماری بات نہیں سنتے، تو قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی. اب آپ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو مل جائے گا، اپنے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو میں تو بنیادی چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام جب تک یہ احساس نہیں کریں گے کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ملک کا بھی نقصان ہوتا رہے گا اور ان کا بھی نقصان ہوتا رہے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو میسیجز پہنچاتے ہیں کہ جناب یہ تباہی اور بربادی ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہے. الیکٹیبلس بھی ہیں اس میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے، سیاستدان ہیں، ممبران پارلیمنٹ ہیں، ممبران صوبائی اسمبلی ہیں، اس کے بعد آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، مفتی ہیں، علماء ہیں، اور اس کے بعد دانشور حضرات ہیں، جو ہے شوگر مافیا، اسٹاک ایکسچینج مافیا، پراپرٹی مافیا. یہ مختلف قسم کے مافیاز میں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور وہ سب مل کے بے تحاشا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نقصان میں کون ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے کروڑوں عوام. تو اگر یہ ہم پیغام اور آپ پیمانے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں عوام کو، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کو ان ظلم اور استحصال کے خلاف آواز اٹھانی ہے، تو آپ نے حی علی الصلاح کہہ کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. ورنہ ہم میں سے ہر شخص کو آخرت میں میرے خیال سے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ مہنگائی شرح نمو میں نے آپ کو بتائی تھی. اب میں 2-3 باتیں آپ کو اور بتا دوں. جی ضرور بتائیں. جی پھر گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے 5 سال جو گزرے ہیں علی ناصر صاحب، ہم نے $292 ارب کی یعنی $300 ارب کی امپورٹ کر لی، اور ایکسپورٹ کتنی کی؟ $130 ارب کی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ملک $1 ارب یا $700 ملین کی فصل کے لیے گھٹنوں کے بل جاتا ہے، صبح شام باتیں ہوتی رہی قسطانی ہے، وہ جناب $292 ارب کی امپورٹس کر کے اور $130 ارب کی ایکسپورٹ کر کے کہتا ہے میں نے کمال کر دیا. بھائی مجھے بتائیں، قوم بھی یہ سوچے کہ جس ملک کی برآمدات سے دگنی سے زیادہ ہوں، وہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس ملک میں قانون کے ذریعے، دیکھیں غیر قانونی طریقے سے تو علی ناصر صاحب پیسہ جاتا ہے، دنیا بھر میں منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن جس ملک میں قانون کے تحت پاکستان سے سرمایہ کا فرار ممکن ہے، وہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس ملک میں 111(4) انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ باہر سے جو ترسیلات آئیں گی اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، ایک خط سے جو ہے وہ نیچے، اور جس سے آپ کو انکم ٹیکس کی مد میں نقصان ہو رہا ہے، یعنی ہمیں اس پر ٹیکس نہیں ملتا. $1 لاکھ کی ٹی ٹی پر 30-40 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے حکومت کو. وہاں پچھلے سال ریمیٹنسز $4 ارب گری، اور اب تک جو ہے وہ $800 ملین گر چکی ہیں. تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ واقعی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں علی ناصر صاحب، ذرا سوچیں. آپ نے اسمگلنگ بھی روکی، ہنڈی حوالے بھی روکا، سب کچھ روکا، لیکن آپ کی باہر سے ریمیٹنسز پچھلے سال $4 ارب گری تھی، اب ابھی تو $800 ملین گر گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھنا تو اس کا مطلب یہ وہ کریک ڈاؤن جو تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں ہے کریک ڈاؤن؟ اگر کریک ڈاؤن کچھ ہوا ہوتا تو ریزلٹس بڑھتے. کریک ڈاؤن ہوا ہوتا تو روپے کی قدر بہتر ہوتی ہے. ایک فگر میں آپ کو اور دے دوں، 12 جولائی کو جس دن IMF نے ہمارا $3 ارب کا عبوری مدت کا قرضہ منظور کیا تھا، بڑی کامیابی تھی، جشن منایا گیا تھا. اس وقت $276 کا ڈالر تھا، 276. آرمی چیف نے بہت کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، کہا کہ جناب معیشت ٹھیک کریں، اسمگلنگ روکیں، سب کچھ کریں، بجلی کی چوری روکیں. لیکن آج بھی میرے ملک میں ڈالر $283 کا ہے، اس وقت تو 276 تھا. نہیں تو آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ پٹاخے بج رہے ہیں اور شادیانے بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈالر کی قدر اب اور کم ہو گئی ہے. کل بھی میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ حیران کن حد تک ڈالر کی قدر میں کمی آ چکی ہے. سر وہ تو مطلب اس چیز کو تو مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں فیدر ان دی کیپ کے طور پر شو کیا جا رہا ہے. میں نے خود دیکھا ٹی وی چینلوں کی زینت بن رہی تھی یہ خبر کہ ڈالر کی قدر گر گئی، ڈالر ہار گیا، روپیہ جیت گیا. میں تو یہی سنا، معذرت. نہیں علی صاحب، سننے میں تو بہت کچھ آپ سن سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 12 جولائی کو جس دن 2023 پرانا کمپیئر نہیں کر رہا، اگر $276 کا تھا اور آج 283 کا ہے، تو آپ کہنے کو تو کہہ دیں جی ہم نے سب کچھ کر لیا، مگر یا تو یہ فگر چینج ہوتی وہ تو نہیں. اگر ایک معصومانہ سوال آپ سے پوچھنا تھا. آپ سے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں انٹلیکچوئل کرپشن بہت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انٹرسٹ ریٹ اپنی جگہ قائم رہا، بلکہ انٹرسٹ ریٹ کو نہ صرف کہ برقرار رکھا گیا بلکہ
مستقبل کے اندر شاید آئی ایم ایف دباؤ ڈال کر اسے بڑھوا بھی سکتا ہے اگر مہنگائی کی شرح جیسے آپ نے بتائی اتنی زیادہ آتی ہے. تو یہ ہمارے سارے انٹلیکچوئلز نے کیوں انٹرپریٹ کیا کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے والا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے, جبکہ اسٹیٹ بینک نے بڑے واضح انداز کے اندر یہ بیان کر دیا کہ وہ برقرار رہے گا. تو مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کو جب اس چیز کا پتہ تھا تو انہوں نے کیوں کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا؟ جی نہیں, پہلے تو اس کا یہ ہے کہ وہی تو انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں زبردست بہتری آ گئی. جی تو وہ پہلے تو آپ وہ سوال ان سے پوچھ لیں, مگر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی یہ بڑا اہم ہے. مئی 2023 آپ کا جو وہ تھا, مئی 2022 سوری, آپ کا جو تھا 13.8% افراط زر تھا, 13.8% مہنگائی تھی, اب 29 ہے. اس وقت جو تھا 12.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا. 12.5% کو انہوں نے کہا کہ جی ہم شرح نمو ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں گے تاکہ افراط زر کو کم کریں. تو 12.5 سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 22 پہ لے گئے, اور افراط زر جو تھا 13.8 سے 29 پر آ گیا, یا 29.2 پر آ گیا. تو کیا یہ چیز ظاہر نہیں کر رہی کہ ہماری مانیٹری پالیسی ناکام ہے؟ ہماری یہ مارکیٹ بیسڈ ہے یا فری مارکیٹ اکنامی پہ بیس پہ میرے ملک کی مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک بناتا ہے ناکام ہے. کیا اس کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ 13.8 سے مہنگائی 29.2 اور ڈسکاؤنٹ ریٹ 12.5 سے بڑھایا تاکہ افراط زر کم ہو, وہ 22 پہ لے آئے؟ تو الٹا ہو رہا ہے. تو پہلے تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ مانیٹری پالیسی ناکام ہے, اور جب تک یہ اصلاحات اسٹیٹ بینک نہیں کرتا اپنی, اور جب تک اصلاحات حکومت نہیں کرتی, جو دونوں نہیں کریں گے کیونکہ اشرافیہ یا مافیا ناراض ہو جائے گا, تو پھر آپ کچھ بھی کرتے رہیں. ہمارا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے چند گھنٹے پہلے کہا تھا کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہونی چاہیے. ہم کہا تھا نہیں, کیسے آپ کم کر سکتے ہیں نا بھائی. پہلی چیز یہ ہے کہ طیبہ تو آپ کے آئی ایم ایف ہیں, وہ بھی تو کچھ کہیں گے نا کہ بھئی یہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا اپنی رپورٹ میں کہ جناب یہ جو آپ آرٹیفیشلی مینج کر رہے ہیں روپے کی قدر کو, اس کو کھلا چھوڑ دیں. ان کی بھی تو ایک ڈنڈا ہے نا. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضرور نیچے آئے گا, شاید بڑھے گا نہیں 22 سے زیادہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ جو بنیادی سوال ہے جو ہر پاکستانی کو اور آپ کو بھی سوچنا ہے کہ میں اگر میرے ملک میں اگر یہ شرح نمو بہت کم ہے, مہنگائی زیادہ ہے, روپے کی قدر گرنے, اور ہمارا بجٹ خسارہ جو ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہوگا, ہدف سے زیادہ ہوگا, لیکن کب؟ جبکہ تعلیم, صحت اور ترقیاتی اخراجات میں آپ نے 9,000 ارب روپے کی کٹوتی کر دی. نہیں, لیکن ایک دفعہ آپ نے, میں معذرت لقمہ دے رہا ہوں, ایک دفعہ آپ نے پروگرام کے اندر ہمیں تصور بچت سمجھایا تھا, کنسیپٹ آف سیونگ, اور آپ نے یہی کہا تھا کہ کنسیپٹ آف سیونگ کو اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ کو مہنگائی کی شرح سے زیادہ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگوں کی پھر بچتیں کرنے کی جو ایک خواہش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اگر وہ مہنگائی پر بھی قابو نہ پا سکیں, ان کی بچتیں اتنے پیسے بھی ان کو نہ لوٹا سکیں کہ جن سے وہ ان اشیاء ضروریہ کو خرید سکیں جہاں وہ پہلے تھے. یہ تصور آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں سمجھایا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم خود ایسی سچویشن کریٹ کر دیں گے جہاں قومی بچتیں جو ہوں گی وہ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گی لوگوں کو, تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا, اس کی تو ہمیں ضرورت ہے. آپ نے وہ خیر کافی لمبا تصور تھا جو آپ نے سمجھایا تھا کہ بچت اور ملک کے اندر معاشی معاملات کے کیا حالات ہیں, تو مختصراً پھر میں نے بریک پر جانا ہے, ذرا اس کا خلاصہ دیجیے گا. جی دیکھیے, کسی زمانے میں پاکستان میں قومی بچتیں 20% ہوتی تھی جی ڈی پی کا, اب 13% ہو گئی. کتنی کم ہو گئی جی ڈی پی کا, اور بھارت اور دوسرے ملکوں میں 30 ہے. تو اگر آپ بچتیں گرا رہے ہیں, اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہو رہا ہے کہ آپ قرضے لے رہے ہیں, اور قرضے لینا کچھ طاقتیں چاہتی ہیں پاکستان میں بھی اور بیرونی بھی کہ پاکستان قرضوں میں جکڑا جائے. تو یہ 24 کروڑ عوام کو بچتیں نہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کر کے, اور ڈالر میں جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں ان کو فائدہ رہتا ہے, اور جو روپے میں رکھتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, چاہے بہبود میں رکھیں آپ. اور بہبود بیواؤں یتیموں کے لیے ان کو 16.5% آپ دے رہے ہیں منافع, مہنگائی 26%. زیادہ دینا چاہیے, زیادہ دینا چاہیے, بالکل صحیح ہے. نہیں, سودی بینک زیادہ دے رہے ہیں, بہبود میں کم مل رہا ہے. یہ دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بہبود کا تو مطلب بیوائیں, یتیم, شدہ, اس ٹائپ کے لوگ وہاں رکھتے ہیں پیسے, ریٹائرڈ لوگ, ان کو آپ 16.5% دے رہے ہیں, اور ٹریجری بل میں آپ 20% دے رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو استحصالی پالیسیاں ہیں نا ہماری, یہ ہمیں لے کے ڈوب رہی ہیں, اور بچتیں گرا رہے ہیں آپ,
टैक्स जीडीपी की शरह गिरा रहे हैं, मुल्क की सरमायाकारी गिर रही है, तो कर्जों पर इन्हिसार बढ़ रहा है। उसका सबूत ये है कि आप देखिए, आपने $5 अरब की इंपोर्ट्स कम कर दी, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ $2 अरब कम हुआ, क्योंकि बाहर से जो पैसे आया करते थे वो अब इसलिए नहीं आ रहे कि आजकल एक पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। दहशतगर्दी की वारदातें भी हमारे यहाँ कराई जा रही हैं, जितनी मेरा ख्याल है लगातार इतनी पाकिस्तान में नहीं हुई थी। कंटिन्यूसली रोजाना एक दहशतगर्दी की वारदात हो जाती है। हम कहते हैं अफगानिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है। IMF की हमारा घेरा, फिर FATF का घेरा, फिर दहशतगर्दी की वारदातें, फिर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क, फिर इस्लाम को दहशतगर्द मजहब, और हम दो पिस के रह जाएंगे। तो ये कब ठंडे दिल से आप गौर करेंगे? अभी मैं फिगर देख रहा था कि चाइना को आप $20 अरब की अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो $2 अरब उनको आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको तो आप हर साल $17-18 अरब दे रहे हैं, जो आपका सबसे जो है वो शहर से ज्यादा मीठी दोस्ती है, तो उनको भी आप हर साल $17-18 अरब दे रहे हैं। अमेरिका आपके गिर्द घेरा तंग कर रहा है। तो हमें ये होश कब आएगा अली नासिर साहब कि हमें 2024 में कर्जों में जकड़ के एक और चक्कर चलाया जा रहा है? इस पर गौर करने की जरूरत है, आपको भी और कौम को भी और फैसला साजों को भी। नहीं, आप बड़ी गहरी बातें करते हैं और बहुत सारी क्या आप जो हैं वो बड़े निशाने पे लग रहे होते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने तो बड़ा खुल के आप लोगों को बता दिया कि मईशत के हालात इस वक्त क्या हैं, और काफ़ी अरसे से बता रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप आगाही तो दे रहे हैं और लोग बहुत हद तक आपकी बातों से इत्तेफाक भी करते हैं। आप शुमारियात की बुनियाद पर बात करते हैं और बहुत मरतबा उन शुमारियात से ही अखज़ करते हैं गुफ्तगू को कि जो हुकूमत की अपनी शाया करदा या अपनी मरतब करदा होती हैं। तो बात यह है कि ये सब चीज़ें जानते बूझते मैं देख रहा हूँ कि निज़ाम के अंदर कोई खातिर खा तब्दीली रौनुमा नहीं हुई। आपने माजी में भी बहुत सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, रियल एस्टेट की बात की, टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करने के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ तजावीज़ दी। बात कुछ ऐसी है कि जब तक वो लोग जो कि असर रसूख रखते हैं इस मुल्क के अंदर, वो आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो तब तक ये पॉलिसियाँ लागू नहीं हो पाएंगी। मुझे ऐसा महसूस होता है, चाहे बात कितनी दुरुस्त हो, हमारे यहाँ जब तक उनको ना भाए बात, तो शायद लागू नहीं हो सकती। क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, जो बातें मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, बड़ी हद तक वो तमाम पार्टियों के मंशूर का हिस्सा है। बड़ी हद तक इसका मतलब ये है कि वो भी इससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी में लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, इक़्तिदार की हविस और पैसे की हविस, इक़्तिदार में रहने के लिए बैरूनी आकाओं के अहकामात की तामील और ऐसे फैसले जिससे ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुँचे, वो कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की हविस है और इक़्तिदार की हविस है। अब उसको काउंटर करने के लिए एक अवामी दबाव चाहिए या कानून चाहिए। तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है। या तो कानून बन जाए, यानी कानून बन जाए। आजकल जो सबसे ज़्यादा एक्टिव पाकिस्तान में है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी है। वो बहुत फैसले कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सिविल लीडरशिप भी है और मिलिट्री लीडरशिप भी है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगली मीटिंग में हमारी ये कौंसिल जो है ये फैसला करे कि भाई इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, होंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं बड़ी पार्टियों के मंशूर की रोशनी में हमने वो चंद बातें की हैं, वो उसको अब हम कानूनी शक्ल दे रहे हैं। यानी अगर इंतखाबात के बाद जो भी पार्टी आए उस पर अमल नहीं करती तो उसका इक़्तिदार में रहने का हक ख़त्म हो जाएगा, और जो आदमी इलेक्ट होके आया है उसका वो हक ख़त्म हो जाएगा। अगर ये फैसला सिविल मिलिट्री लीडरशिप कर लेती है तब तो मुमकिन है, वरना कतई कोई इम्कान नहीं है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो वही कुछ करेगी जो माजी में कई दिहाइयों में होता रहा है या आज हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये मैं आपके सामने एक चीज़ रखूं, असल में ताजिर सनतकार और इसके अलावा हमारे यहाँ सो कॉल्ड जय्यद सियासतदान जिन्हें इलेक्टेबल भी कहते हैं और एग्रीकल्चरलिस्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप ख़ुद समझ जाएं कि जो ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं भला उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला क्यों हो और क्यों कर हो। ज़ाहिरी बात है वो उनके मुफादात को ठेस कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि ये लोग भी समझ गए हैं, ताजिर सनतकार और जो लोग हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के शोबे में काफ़ी ज़मीनें अपने पास होल्ड करते हैं, और उसके अलावा ये सियासतदान जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स हैं,
اور اسی لیے شاید یہ تعریفوں کے پل زیادہ بھی باندھ رہے ہیں اور پختہ بھی باندھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے. جو مجھے لگتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میری بات کی نفی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ سب سے زیادہ یہی نعرے مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور شادیاں بجا رہے ہیں. جی علی ناصر صاحب، جو آپ نے بات کی ہے اس سے اختلاف ممکن نہیں ہے، لیکن میں ان کے مفاد میں اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ یہ دیکھیں، کچھ میں نے ابھی ایک معیشت کی صورتحال بتائی تھی، 2-3 باتیں اور بتا دوں تاکہ ان کے لیے. ہم نے جون 18 میں ہمارا قرضے جو پاکستان کے تھے آزادی کے 31 سال کے بعد، وہ تھے 30,000 ارب روپے، آج 78,000 ارب روپے ہیں. یعنی 3 سال کچھ مہینے میں ہم نے کوئی 48,000 ارب روپے کے قرضے بڑھا دیے، جو کہ 71 سال میں جتنے نہیں تھے اس سے زیادہ بڑھ گئے. ایک اب جو ٹیکسوں کی آمدنی ہے FBR کی، اس میں سے آپ صوبوں کو حصہ دے دیں. NFC ایوارڈ بہت بڑا فراڈ تھا، میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا جس دن یہ آیا تھا کہ یہ دھوکہ ہے. اس سے معیشت تباہ ہوئی، پاکستان تباہ ہوا، لیکن اسی لیے وہ 13 سال سے چل رہا ہے، حالانکہ 5 سال کے لیے تھا. اس سے قطع نظر آپ نے FBR نے جو ریونیوز لیے اس میں صوبوں کو حصہ دے دیجئے. اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے، سود جو حکومت کو دینا ہے پاکستان کو، وہ اس سے کوئی 2,200 ارب روپے زیادہ ہے، تو ملک کیسے چلے گا؟ دوسرا سوال میرا. تیسرا سوال یہ کہ بینکوں نے، جو تجارتی بینک ہیں، 21,500 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی بھی ہے، موسٹلی حکومت کے سیکیورٹیز میں، تاکہ بجٹ خسارہ پورا ہو. ہے تجارتی بینک 21,500، اور جو قرضے دیے ہیں وہ 12,500 کے ہیں، حالانکہ تجارتی بینک قرضے دیتے ہیں. تو یہ جو 9,000 ارب کا شارٹ فال ہے، اس کی وجہ سے معیشت سلو ہو رہی. اور 21,500 جو آپ نے دے دیے، حالانکہ تجارتی بینک ہے، اس کو دنیا کہہ رہی ہے یہ کنٹری رسک ہے. تو اگر کبھی انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ڈومیسٹک قرضے ہیں، یعنی جس میں کہ بینکوں کے پیسے بھی آ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ بانڈ بھی آ جاتا ہے، ٹریجری بل بھی آ جاتے ہیں، اگر اس کو ری شیڈول کرانے کے حکم دیں تو آپ کے تو بینکس، میوچل فنڈ سب بیٹھ جائیں گے. یہ خطرہ بھی موجود ہے. اور دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہے اور آپ 9 کروڑ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے قانون کے تحت، چونکہ آمدنی نہیں ہے، ان سے بھی آپ موبائل ہولڈر سے ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی گروتھ ریٹ 2.5% ہے. تو جو لوگ دولت کما رہے ہیں اقتدار میں، بزنس مین یا اقتدار والے، ان کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اس کو مزید نچوڑ نہیں سکتے تھے. اب آپ کو اس کو ملک کو طاقت پہنچانی ہوگی تاکہ ملک وہاں سے آپ فائدہ پہنچائیں. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. نہیں، لیکن آپ کی بات پر تو عمل ہو رہا ہے نا. بہت لمبی چوڑی رقم کے اوپر اتفاق کر لیا IMF کے ساتھ کہ اگلے سال محصولات کے اندر اتنا اضافہ کر دیں گے. وہ بات ابھی عوام سے تو چھپا دی، کیونکہ عوام کو بتایا تو ایک باویلا مچ جائے گا. عوام کو ابھی تک لالی پاپ دے دی، حقیقت بتائی نہیں ابھی تک. IMF کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا قسم کا فگر جو ہے وہ طے کر لیا کہ اب یہ اکٹھا کر کے دکھائیں گے. آپ کو کیا خیال ہے وہ اکٹھا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے آج کل کے حالات میں؟ نہیں علی ناصر صاحب، میں ایک دوسرے نقطہ سے آگے آ گیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ جو غیر ملکی اشرافیہ ہے، انہوں نے یہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے. اور یہ صورتحال ہے کہ اگر کبھی وہ یہ کہتے ہیں، FATF کہتے ہیں کہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، 2.5 ارب ڈالر کی ابھی منی لانڈرنگ کے کیسز سامنے آئے ہیں، جس میں اسلامی بینک بھی ہیں، انہوں نے بھی منی لانڈرنگ کی ہے، ہم خود کہہ رہے ہیں. تو FATF کا بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، IMF کا بھی ہو رہا ہے، عوام کو بھی کچلا جا رہا ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈومیسٹک ڈیٹس کا مسئلہ یہ آ گیا کہ اب وہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے ہیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی معیشت کو وہ نقصان پہنچا کر ایک صورتحال کی طرف لے جا رہے ہیں. جب وہ کہیں گے جی اب آپ یہ شرائط ہماری پوری کر دیں، جس میں نیوکلیر بھی ہے، آپ کا جغرافیکل نقشہ بھی آ سکتا ہے، میزائل پروگرام بھی آ سکتا ہے، عوام کو بھی تباہ برباد کر رہے ہیں، تو وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. میں اب اس نقطے کے یعنی ملک کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. جنہوں نے دولت کے انبار اکٹھے کیے، چاہے تاجر صنعت کار ہوں، مافیاز ہوں یا سیاستدان ہوں، وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے. تو اس دودھ دینے والی گائے کو اب چارہ دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی جان و مال کی حفاظت کریں، تب آپ کو آئندہ فائدہ ہوگا. ورنہ یہ آپ بھی نقصان میں ہوں گے، آپ بھی نہیں بچ پائیں گے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ مین جو سورس بنے گی وہ تو ریئل اسٹیٹ کو اگر کاؤنٹ کر لیا جائے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کولیپس کر گئی. اب جب بہتر ہو رہی تھی تب آپ کا مشورہ مان لیا جاتا تو شاید کچھ فائدہ ہو جاتا. لیکن اب تو مارکیٹ کریش کر گئی. ریونیو کی سورس کہاں سے آئے گی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ آپ نے جو سولوشن تجویز کیا اس میں کی ایریاز آپ نے وہی آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جو ان ٹیکسڈ ہیں یا جو ٹیکس سے بچنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں یا جو پوشیدہ طور پر ٹیکس سے بچنے کے لیے قائم کیے گئی انڈسٹریز ہیں. تو اس میں ایک تو یہ تھی، یہ شعبہ تو اپنے آپ کو بچا گیا. اب کہاں سے اکٹھا کریں؟
دیکھیے ایسا ہے، گھٹا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے کہا تھا کہ 3,000 ارب روپے ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، تو وہ اب 4,000 بڑھ کے ہو گئی، تو وہ تو ہے نا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں 41 لاکھ آدمی وہ ہیں جن کے ایسٹس ناجائز ہیں، پاکستان میں ہیں، بینکوں میں پڑا ہوا ہے، آپ کے قومی بچت میں پڑا ہوا ہے، ان سے تو آپ لے سکتے ہیں، تو پہلے تو آپ ان ناجائز اثاثوں سے تو لے لیں جس کے لیے قانون موجود ہے. دیکھیے جب آپ معیشت دستاویزی کرنے پہ جائیں گے، میں آپ کو انسانی فطرت بتا رہا ہوں، اب سے کچھ سال پہلے آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ پاکستان میں جن مجاہدین کے لیے قرآن شریف کی آیتیں ہم جہاز سے بھیجتے تھے، اب ان کو ہم ٹی ٹی پی کے نام سے ہے ملک سے بھی باہر بھیج رہے ہیں، ان کو کالعدم بھی قرار دے رہے ہیں. یہ خوف ہوتا ہے، جس چیز کے پیچھے عوامی سپورٹ ہوتی ہے نا، سب بہ جاتے ہیں. اگر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو ٹیکس لیں گے ان سے ہمارا جی ایس ٹی کم ہو جائے گا، ہمارا پیٹرولیم لیوی کم ہو جائے گا، وہ عوام کی جو طاقت ہوگی، اور ان کو بھی یہ احساس ہوگا کہ اب جتنا یہ لوٹنا چکے تھے اب نہیں لوٹ پائیں گے، آگے خطرات ہیں، یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، دولت مند بھی. عوام تو کچھ نہیں جا رہے ہیں، ملک کی سلامتی بھی ہے، کیونکہ یہ جو نیو گریڈ گیم ہے یہ پاکستان کے گرد ایک گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ابھی میں نے خطرے کا احساس دلایا کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی ری شیڈولنگ تو کرتے ہیں، اگر انہوں نے ڈومیسٹک ڈیٹ کرا دیا آپ کے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے کسی قوم نے کہ بینکوں کا کیا ہوگا، عوام کا کیا ہوگا؟ میں وہ کہتا ہوں اب سب خطرات کی زد میں آ گئے. لیکن ڈومیسٹک ڈیٹ کا جو انہوں نے کہا ہے، تھوڑا مختصر میرے پاس وقت رہ گیا ہے، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اسے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ریفارم لایا جائے اس نظام کے اندر، تو کیا ریفارم لانا ہے جو ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ ایکوائر کیا ہے؟ ریفارم کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ ٹیکس کی چوری روکیں اور قرضوں پہ انحصار کم کریں اور بچتیں بڑھائیں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بچتیں نہیں بڑھا رہے، ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑھا رہے، قرضے بڑھا رہے ہیں. وہ ہم آگ سے کھیل رہے ہیں، ایک اژدہا ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ملک آپ بتا دیجئے جو ترقی کر رہے ہیں ان کی بچتوں کی شرح 25-30% ہے، ہماری 13% ہے، ان کی ٹیکس کی 18% ہے، ہماری جو ہے نا وہ اس وقت 8.5-9% ہے. اسی طرح ملکی آپ دیکھیے بیرونی سرمایہ کاری، ارے بھائی آپ کا ابھی 5 مہینے میں تو $850 ملین آیا، $1 ارب بھی نہیں آ رہا. کون سی بیرونی سرمایہ کاری کی ہم بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہو رہی ہے. پروپیگنڈا چھوڑیں، دنیا کا جو طریقہ ہے وہی آپ بھی اپنائیں کہ شاہانہ اخراجات کم کریں، کیبنٹ کا سائز کم کریں، عوام کو ریلیف دیں اور جو ٹیکس چوری روکیں. یہی طریقہ ہے. عوام کی سپورٹ ہوگی تو یہ جو مافیا طبقہ یہ بہ جائے گا اس میں نہیں. اس لیے کہ آپ جب فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لینے ہیں تو آپ تمام گزر جاتے ہیں. آپ دیکھیں قیانی صاحب کہا کرتے تھے ہم دہشت گردی کی جنگ جیت چکے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں اس وقت بھی کہا تھا آپ نہیں جیتے ہیں. آپ اس وقت جیتیں گے جب عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی حکومت بند کرے گی، تب ہم دہشت گردی کی جنگ جیتیں گے، ورنہ نہیں جیت سکتے. ان کے دل و دماغ نہیں جیتیں گے، وہ تو باہر سے آ رہے ہیں، دہشت گردی کرنے والے ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو آپ حقائق کو ہم تسلیم نہیں کر رہے. یہ خوف جو لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال سے اگر 24 کروڑ عوام کی سپورٹ ہو اس حکومت کو جو صحیح فیصلے کر رہی ہے تو یہ مافیا ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہی پاکستان کا آخری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنی حالت نہیں بدلتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جیت جائیں گے، آپ کامیاب ہوں گے. ہم ہونا نہیں چاہتے. انڈی خوف جو لے کے آ رہے ہیں ناصر صاحب، اس کو ہم عوام کو بتائیں کہ یہ نہیں ہے. یہ طاقتیں جو ہے نا یہ بہ جائیں گی، یا ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اور ٹھیک ہو کے وہ فائدے میں رہیں گے. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر ہم صحیح نظام بنائیں تو دولت مند لوگ بھی فائدے میں رہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں منافع دونوں جہاں کا، یہاں بھی منافع ملے گا وہاں بھی ملے گا. یہ یقین کریں تو پھر بہتری آئے گی. لیکن مافیا کے کہنے پہ چلیں گے، چاہے بیرونی مافیا ہو یا ملکی مافیا ہو، ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، بڑھ چکے ہیں. اب گنجائش شاید نہیں ہے، اس لیے کہ اب نیو گریڈ گیم میں ہمارا بہت نیچے چلے گئے ہیں. ہمارا IMF نے جو ہمیں 7 دسمبر کو قسط دینی تھی وہ نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 11 جنوری کو کریں گے، اس وقت تک ان کا ٹور بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں قوم کو سوچنی ہے، ہمیں بھی سوچنی ہے. بڑے اہم نکات ہیں جو سامنے آئے. ظاہری بات ہے آپ نے آج روایتی بھی اور غیر روایتی گفتگو بھی کی، اور میں آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتا بھی ہوں، ناظرین بھی سنتے ہیں اور اس سے بہت کچھ بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ شو میں شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.